السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم والعاقبۃ للمتقین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا بچے، آج کا جو ہمارا ہے 5 ورسز سورہ البقرہ کی ورس 46 to 50 ہے۔ یہاں سے شروع ہو رہی اللہ زینہ۔ اللہ زینہ جو ہے یہ اسم موصولہ ہے، اس کا مطلب ہے یہ جوڑنے کا کام کرتا ہے جملے میں آگے اور پیچھے سینٹینسز کو۔ اللہ زی واحد کے لیے یوز ہوتا ہے، کسی ایک پرسن کے لیے بات کرنی ہو تو ہم اللہ زی کرتے ہیں۔ اللہ زی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ پیدا کرتے ہیں۔ اور اگر دو کے لیے بات کرنی ہو تو اللہ زانی یوز ہوتا ہے، وہ جو دو۔ اور اگر سب کے لیے، کسی قوم کے لیے بات کرنی ہو، جیسے مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے، تو اللہ زینہ دو سے زیادہ جتنے بھی ہوں۔ اس طرح کافروں کے لیے اللہ زینہ، منافقوں کے لیے اللہ زینہ، یہودیوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے اگر وہ دو سے زیادہ ہیں تو ہم اللہ زینہ یوز کرتے ہیں، سب کو کہا جاتا ہے۔ اللہ زینہ وہ جو یظنون یقین رکھتے ہیں۔ ظن کا مطلب ہوتا ہے گمان کرنا، اسیوم کرنا، اور یہ غالب گمان ہے جو یقین کے معنوں میں آ جاتا ہے۔ انا کے بے شک کے ہم وہ، یہ قرآن پاک میں یہ 4 طرح کے یہ الفاظ آتے ہیں۔ انا اس کا مطلب ہے بے شک، اور پھر آتا ہے ان، اس کا مطلب ہوتا ہے اف اگر، اور پھر یہ آتا ہے ان، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ، اور اگر انا ہو اس کا مطلب ہوگا بے شک کہ۔ بے شک کہ، نو ڈاؤٹ یہ بات ایسی ہے، یہ انا، اور آگے ہم وہ کے لیے یوز ہوتا ہے، دو سے زیادہ کے لیے، جمع کے لیے۔ بے شک وہ ملاقات کریں گے، روبرو ہوں گے، پیش ہوں گے، ربی رب، اور ہم ان کے، دیر گاڈ کہ وہ، دیر اللہ وہ، اللہ زینہ وہ جو لوگ یقین رکھتے ہیں، بے شک کہ وہ ملاقات کریں گے، ربہم ان کے رب سے، اور انا بے شک کہ ہم وہ، یہ الہ اور ہو کو اٹیچ کیا گیا ہے۔ الہ اور ہو کو، الہ کا مطلب کی طرف، اور ہی الیہ کی طرف، اس کی، کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ راجعون لوٹیں گے۔ اللہ راجعہ یوز ہوتا ہے کہ جہاں سے بندہ کوئی آیا تو وہی لوٹ جانا، یا راجعہ یوز ہوتا ہے کہ حق کی طرف آپ لوٹ جائیں، جو سچ بات ہے، اگر کوئی کنفلکٹ ہے تو اس میں حق کی طرف آپ لوٹ جائیں۔ اور اللہ کی طرف سے ہی اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور ان دی اینڈ ہم اللہ کی طرف ہی اچھا بچے، یا بنی، اے بنی کا مطلب ہوتا ہے اولاد، یا بنی اسرائیل اے اولاد اسرائیل،
اور اولاد یعقوب بھی کہا اسرائیل، کیونکہ یعقوب علیہ السلام جو نبی تھے یوسف علیہ السلام کے باپ تھے، اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے، ان کا یہ لقب تھا اسرائیل۔ تو قوم یہود کے لیے عام طور پر یہ بولا جاتا ہے اے اولاد اسرائیل، یا بنی اسرائیل اذکروا، ذکرہ سے مراد ہے یاد کرنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اور جگہوں پر کہتا ہے آپ مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا، فاذکروا اذکرکم، بس تم مجھے یاد کرو اور میں جو ہے وہ تمہیں یاد رکھوں گا۔ نعمت یا میری نعمتی، میری نعمت، اللہ تی وہ جو، جس طرح یہ اللہ زی ہے یہ مذکر کے لیے یوز ہوتا ہے، اسی طرح اور اس کا مطلب ہوتا ہے وہ جو، ڈیٹ، وچ، ہو کے انگلش میں اس کے سملر ورڈز ہیں۔ اسی طرح جو اگر اللہ تی ہے تو یہ مؤنث کے لیے یوز ہوتا ہے، اور اس کا مطلب بھی ہوتا ہے وہ جو، یہ واحد مؤنث کے لیے یوز ہوتا ہے۔ اللہ تعالی دو کے لیے اور اللہ تی دو سے زیادہ کے لیے مؤنث ہوتا ہے۔ انعام تو، انعام کیا تو میں نے، انعام تو میں میری نعمت یاد کرو وہ جو انعام کیا میں نے اللہ اوپر کم تمہارے، با اور انی بے شک میں، فضلتکم فضیلت دی، برتری دی، کم تمہیں، اللہ اوپر، عالمین جہان والوں پر۔ اس سے مراد، عالم سے مراد کہ جو جنریشنز چل رہی ہوتی ہیں مختلف قسم کی دنیا میں چل رہی ہوتی ہیں۔ اب بھی آپ دیکھیں کہ امریکہ میں، کینیڈا میں، پوری دنیا کے کتنے زیادہ ممالک ہیں اور کتنی نسلیں چل رہی ہیں، اور ان میں اسپیسیفک اگر اب جو ہے خیرہ امت ہے، جو بہترین امت ہے وہ مسلمانوں کی امت ہے۔ تو اسی طرح اس وقت جتنی بھی امتیں چل رہی تھیں اس دور میں، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی تھی۔ بعد میں یہودی یہ بھی کہتے تھے کہ دیکھیں آپ قرآن پڑھیں تو ہمارے قرآن، آپ کے قرآن پاک میں لکھا گیا ہے کہ ہمیں تمام لوگوں پر فضیلت دی گئی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے آیتیں اتاری کہ مسلمانوں کو کہا کہ اب تم خیر امت ہو، تامرون بالمعروف و تنہون عن المنکر، اس وجہ سے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور بدی سے روکتے ہو، اور ایز اے امت بات کی گئی ہے۔ اس لیے جو ہر بندہ ہے اسے اپنی صلاحیت کے مطابق نیکی کا حکم دینا چاہیے اور بدی سے روکنا چاہیے۔ بڑا ہے تو بچوں کو اگر اس کے پاس کوئی ایک آیت یا حدیث آتی ہے تو وہ بھی آگے کنوے کرے، جتنا وہ دین کا علم حاصل کرتا ہے اسے کوشش کرے کہ آگے کنوے کرنے کی، کیونکہ یہ ہماری ایز اے امت یہ ڈیوٹی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ حجۃ الوداع پر کہا تھا کہ مجھ سے جو بھی بات سنے وہ آگے پہنچا دے، ہو سکتا ہے کہ جس تک میری بات پہنچے وہ آپ سے بھی زیادہ عمل کرنے والے لوگ ہوں۔ تو وہ سب کو خطاب کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس لیے ایز اے مسلم ہم نے یہ نہیں کہنا کہ یہ مولوی صاحب کی ڈیوٹی ہے یا کسی پروفیسر یا ڈاکٹر کی ڈیوٹی ہے کہ وہی اچھی بات بتائے۔ اگر آپ ٹیچر ہیں، کمپیوٹر سائنس کے ٹیچر ہیں، کسی اور کے ٹیچر ہیں، یا ویسے آپ انڈیویجول حیثیت میں کوئی اچھی بات بتا سکتے ہیں تو وہ آپ کو بتانی چاہیے۔ وَاتَّقُوا اور ڈرو، تقوی اختیار کرو، یومن، یہ جو تقوی ہے نا یہ دو سینس میں آتا ہے، ایک تو پرہیزگاری کی کہ نیکیاں کریں اور گناہ سے بچیں، اور ایک ایسی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ یوز کیا ہے کہ مجھ سے بچو۔ پھر مجھ سے بچنے کے بعد آپ یہ مور ان ڈیپتھ کہا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہماری سطح پر اور نیچے آ کر ہمارے دماغی کہ اس دن سے بچ جاؤ جس کا مالک میں ہوں، وَاتَّقُوا ڈر جاؤ، یومن دن سے، لا نہیں، تجزی سے مراد ہے بدلہ بنے گا، بدلے میں لیا جائے گا، لا تجزی نہیں بدلہ بنے گا، نفسن کوئی جان، یہ نفسن جو ہے یہ اس میں نکرہ ہے، اگر کسی ورڈ کے اوپر دو پیش، دو زیر یا دو زبر اینڈ پر آئیں تو تنوین آئے تو وہ اس میں نکرہ ہوتا ہے، اور اگر اس کے شروع پر النفس لگا دیا جائے تو یہی معرفہ ہو جائے گا۔
اور جب ہم نکرہ کا یہ اس کا کوئی خاص جان ہو جائے گا تو جب ہم نکرہ کا ترجمہ کرتے ہیں تو اے یا این سے شروع کر سکتے ہیں، یعنی کوئی بھی کوئی جان، ان سے، ان کا مطلب سے اباؤٹ، نفس ان کسی جان کا، شیئن کچھ بھی، ذرا بھی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور ڈرو یومن اس دن سے، لا نہیں تجزی بدلہ بنے گی، نفس کوئی جان سے کسی جان کا، شیئن کچھ بھی، ولا اور نہ، یقبلو قبول کیا جائے گا، منہا اس سے، یہ جو ہا کی ضمیر ہے نا یہ نفس کے ہے، نفس عربی میں مؤنث کے طور پر جانا جاتا ہے، کوئی شخص یا کوئی جان، تو نہ قبول کیا جائے گا، من سے، فرام، اس سے، شفاعت کوئی سفارش، یہ جو صفات کے ورڈ ہیں یہ سفارش کے لیے آتے ہیں، کہ شفیع سے یہ ورڈ نکلا ہے کہ آپ ایک بندہ خود کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کو اگر آپ موڈ سپورٹ کریں اور اس کے لیے ریکویسٹ کریں، سفارش کریں کہ اس کا جو کام ہے ہو جائے، اور تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ نیکی اور کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے اور برائی اور بدی کے کاموں میں نہیں کرنی چاہیے۔ تو اس میں قرآن پاک میں شفاعت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، لیکن من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کہ کون ہے جو اس اللہ کی اجازت کے بغیر شفاعت کر سکے، تو شفاعت انہی لوگوں کے بارے میں یہ ہوگی، مسلمان جو اللہ کے جو احکام ہیں انہیں ہمیشہ آگے رکھتے رہے ہیں، نیکیاں کرتے رہے ہیں، برائیوں سے بچتے رہے ہیں، اور اگر برائی ہوئی ہے تو توبہ کرتے رہے ہیں۔ کچھ اس کے بارے میں باطل عقائد قائم ہو چکے تھے یہود میں، نصارہ میں، اور جو مکہ کے بت پرست ہیں، یہود نے حضرت زید علیہ السلام کو بیٹا بنایا، عیسیٰ علیہ السلام، عیسائیوں میں یہ عقیدہ ہے کہ جو بھی عیسائی بن جائے گا وہ اللہ اسے معاف کر دے گا، وہ عقیدہ کفارہ ان کا ہے کہ جو بھی عیسیٰ علیہ السلام کو تسلیم کرنے والا ہے کل اللہ کو اس کو معاف کر دے گا۔ پھر یہاں سے انہوں نے کنسیپٹ کو اور آگے لے گئے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، اور ان سے جو چیزیں اللہ سے مانگنی تھی وہ عیسیٰ علیہ السلام سے بیٹا ہونے کے ناطے کہ وہ باپ سے خود لے کر دے گا۔ تو اس عقیدے کو قرآن پاک نے رد کیا، اور یہود کے عقیدے کو، اور پھر جو ایک منٹ میں اچھا بچے، یہ اور اس کے بعد مکہ کے، آپ میری وائس سن رہے ہیں نا؟ سائم آپ میری وائس سن رہے ہیں؟ اچھا، یہ کنٹینیو کرتے ہیں ہم۔ عیسائیوں کا عقیدہ تھا کہ جو عیسیٰ علیہ السلام ہیں وہ ان کے لیے نجات کا باعث ہیں، تو قرآن پاک میں دوسری جگہ پر آیات ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کل کو کہ آپ نے کہا تھا کہ مجھے اللہ کا بیٹا، تو وہ اس سے انکار کر دیں گے۔ پھر مکہ میں جو بت رکھے گئے تھے تو اللہ نے پوچھا یہ ان سے بت پوچھیں گے یہ بت کس لیے، تو انہوں نے آگے سے مشرکین مکہ جواب دیتے تھے کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ تو اللہ نے اس عقیدہ کو بھی رد کیا، اور جو
نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی، حالانکہ وہ باپ تھے، اور بیٹے کے لیے دعا کی تو کہا کہ یہ اس نے تیری بات ہی نہیں مانی، یہ تیرے حال میں نہیں، اور ان کی بیوی اور بیٹا، اور اس لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، کچھ اور بھی شفاعت کے بارے میں احادیث ہیں، شفاعت ہوگی تو یہ نیکی اور تقوی کی بنیاد پر ہوگی۔ اور اگر بندہ بعض ہمارے بھی عقائد سب کانٹیننٹ میں پائے جاتے ہیں کہ آپ برے بھی کام کرتے رہیں لیکن آپ کا لنک نسبت کسی سے ہو تو کل کو وہ اللہ کے ہاں سے آپ کو چھڑا دیں گے، تو یہ اسی قسم کے عقائد ہیں جو پہلی قوموں میں پائے جاتے ہیں۔ تو اللہ ہمیں جو ہمیں چیز آگے کرے گی نیکی اور تقوی آگے کرے گا۔ اللہ سے اجازت ہونا۔ اچھا بچے، یہ ہم سوری فار انٹرپشن، آپ کو بار بار یہ ویٹ کرنا پڑ رہا ہے، یہ آن لائن سسٹم ہے اور پھر گھروں میں پڑھاتے ہیں تو پھر اس طرح کے شور وغیرہ ہوتا ہے، تو اس کے لیے معذرت۔ اچھا جی، یہ شفاعت پر تھے، ولا اور نہ یو خزو لیا جائے گا، من سے ہا اس سے، عدل کوئی معاوضہ کسی جان سے، جب کل قیامت کو اللہ کے ہاں کھڑے ہوں گے تو نہ کوئی معاوضہ لیا جائے گا، ولا اور نہ ہم وہ ینصرون مدد کیے جائیں گے۔ قیامت کے دن کا جب منظر پیش کیا جاتا ہے احادیث میں تو لوگ یہ بھی کہیں گے یہ میرے ماں باپ لے لیں، یہ سارا کچھ، یہ دنیا ان کے پاس ہوتا ہے تو اور کچھ نہیں ہے، تو وہ ایسے ہی کہتے ہیں کہ یہ لے لیں اور مجھے چھوڑ دیں۔ ہر جو شخص ہے انڈیویجول، صرف اس کو اپنی ہی جان کی پڑ جائے گی، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان سے کوئی معاوضہ اور نہ ہی وہ کوئی مدد کیے جائیں گے، جو مدد ہوگی وہ نیکی اور تقوی کی بنیاد پر ہوگی۔ وَإِذْ اور جب نجینا نجات دی، نہ ہم نے کم تمہیں، من سے آل فرعون، آل فرعون سے، فرعون کی آل کہتے ہیں جو اس کی جنریشن، جو قوم ہے، اس میں فرعون اور اس کے جو حوارین تھے جو اس کی مدد کرتے تھے، فرعون کی، اس کی فوج، سپہ سالار اور سارے، یسومونکم وہ دکھ دیتے تھے، تکلیف دیتے تھے، کم تمہیں، سوا برا، عذاب یذبحون وہ ذبح کرتے تھے، ابنا بیٹوں کم تمہارے، و اور یستحیون اور زندہ رکھتے تھے، نساء عورتوں کم تمہاری۔ یہ وار کرائم، یہ ورسٹ وار کرائم کنسیڈر ہوتے ہیں۔ آگے قوم فرعون کی مثال دی جا رہی ہے کہ جو فرعون تھے جن کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی پرورش بھی ہوئی، تو بنی اسرائیل کو فرعون کے جو لوگ تھے وہ قبطی کہلاتے تھے، اور ایک قبطی کو ہی مارا تھا موسیٰ علیہ السلام نے، اور پھر وہ چلے گئے تو موسیٰ علیہ السلام کو پھانسی کی باتیں سنی، ایک بندے نے بتا دیا کہ یہ آپ کو پھانسی دینے چاہتے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف، شعیب علیہ السلام کی طرف گئے۔ تو یہ واقعہ جو قصہ ہے قرآن پاک میں اور بھی بہت ساری جگہوں پر آئے گا، موسیٰ علیہ السلام کا بہت زیادہ قرآن پاک میں تذکرہ ہے۔ تو یہ فرعون کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ وہ کیا کرتا تھا کہ ایک سال جو بیٹے ہوتے تھے، پہلے تو وہ جو ان کے پاس بنی اسرائیل کی قوم تھی، غلام تھی، جس میں موسیٰ علیہ السلام کا بھی تعلق بنی اسرائیل سے تھا اور ہارون علیہ السلام کا بھی،
تو وہ اس کو خواب آئی تھی فرعون کو کہ بنی اسرائیل سے اس کا کوئی دشمن ہوگا اور اسے قتل کر دے گا. تو اس نے اس خواب کی بنیاد پر جو بنی اسرائیل کے جو بچے ہوتے تھے ان کو قتل کرنا شروع کر دیا، اور جو بیٹیاں تھیں ان کو زندہ کرنا شروع کر دیا، ان کو زندہ رکھنا شروع کر دیا تاکہ وہ ان کو لونڈیاں بنایا جا سکے یا کل کو کام ان کے کوئی کام آ سکے. تو کچھ فرعون کے سرداروں نے مشورہ دیا کہ آپ سب بچوں کو قتل کر رہے ہیں تو کل کو ہماری غلامی کون کرے گا لڑکوں میں سے، یہ تو ہمارے لیے مسئلہ ہوگا. تو پھر انہوں نے 1 سال کے جو بچے تھے وہ چھوڑ دیتے تھے، اور جو دوسرے سال بچے ہوتے تھے ان کو وہ قتل کر دیتے تھے. جس سال میں چھوڑتے تھے اس سال موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام ہوئے، اور وہ تو ویسے بچ گئے. جس سال وہ قتل کرنے کی باری تھی تو پھر موسیٰ علیہ السلام ہوئے، اور ان کی ماں مریم کو اللہ نے وحی کی کہ ان کو صندوق میں بہا دو، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی بیوی نے اسے لے لیا اور پھر دونوں نے اسے اپنے پاس رکھ لیا، موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی. تو یہ جو فرعون تھا یہ خدا بن بیٹھا تھا ادھر، اور یہ کہتا تھا کہ میں تو اپنے علاوہ کسی اور کو خدا نہیں دیکھتا. تو اگر قرآن پاک میں اور بھی واقعات ہیں جگہوں پر کہ مجھے اس لیے اپنے درباریوں سے کہا کہ مجھے سیڑھی بنا دیں کہ میں چڑھ کے دیکھوں کہ موسیٰ علیہ السلام کا خدا کون ہے. تو اس طرح کے جو مذاق بھی کیا کرتا تھا. یسومونکم، وہ دکھ دیتے تھے تمہیں، سوا برا، انتہائی برا، عذاب سزا. یذبحون، وہ ذبح کرتے تھے، قتل کرتے تھے، ابناکم، بیٹوں تمہاروں کو، ویستحیون، اور زندہ رکھتے تھے، نساکم، عورتوں، کم، تمہاری. یہاں پر ابنا کا آیا اور یہاں پر بنات آ سکتا تھا، لیکن اس سے بھی زیادہ ورس فارم میں اللہ تعالیٰ نے نساء کا جو لفظ ہوتا ہے وہ عورت کے لیے یوز ہوتا ہے جس کی گروتھ ہو چکی ہوتی ہے لڑکی. تو یہ غیرت کی ان کے لیے بھی جگانے کے لیے کہ یہ فرعون اور بھی بہت سے ظلم کرتا تھا، تو یہ اس کا بہت ہی بڑا ظلم تھا. اور دیکھیں انسان کے پاس اگر ہدایت نہ ہو، اگر خدا کی طرف سے کلمات نہ ہو، تو یہ شیطان ہے وہ خود انسان اپنا ہی قاتل بن جاتا ہے. فرعون بیٹوں کو قتل کرتا تھا، اور آپ یہ مکہ والوں کی دیکھیں گے تو وہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے. تو اگر ان کے پاس یہ قرآن پاک ہدایت ہے، یہ ہمیں برے کاموں سے، قتل سے، زنا سے یہ روکتے ہیں. اور یہ ہدایت اس لیے ضروری ہے کہ پچھلی قوموں کی ہسٹری بیان کی جا رہی ہے کہ جن کے پاس یہ ہدایت نہیں ہوتی تو وہ خود انسان کو ہی قتل کرنا شروع کر دیتا ہے. آپ جب عمرہ کے لیے جائیں گے تو خانہ کعبہ کے بالکل سامنے ہی ایک جگہ بنی ہوئی ہے، ابھی تک بھی وہ بڑی قیمتی جگہ ہے لیکن خالی چھوڑی ہوئی ہے، اس میں گول گول سرکلز ہیں. تو اس کی جگہ کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں پر جو مکہ کے جو لوگ تھے، جو یہ اپنی جب بیٹیاں ہوتی تھی تو شرم فیل کرتے تھے اور بیٹیوں کو گڑھا کھول کر زندہ ہی اس میں ان گڑھوں میں کھول دیتے تھے. وفی، اور میں، ذالکم، ذالکہ کا مطلب وہ ہوتا ہے لیکن یہاں با محاورہ کرنے کے لیے اس میں کم تمہارے لیے، بلاؤ آزمائش تھی، من سے، ربکم تمہارے رب سے، عظیم یہ تمہارے لیے بڑی ہی ٹرائل تھا، آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی. وَإِذْ، اور جب، فرقنا، غرق کیا ہم نے، بکم، ساتھ تمہارے، باہر کہتے ہیں دریا کو، فَأَنجَيْنَاكُمْ، پس نجات دی ہم نے تمہیں، وَأَغْرَقْنَا، وَإِذْ، اور جب، فرقنا، پھاڑا ہم نے، 20 ساتھ یا کے لیے، کم تمہارے، باہرہ دریا، جب دریا کو 2 ٹکڑے کیا. یہ اس طرح بیان کیا جاتا ہے قرآن پاک میں ایک دوسری جگہ پر کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی قوم موسیٰ علیہ السلام کا تعاقب کر رہی تھی جو قبطی لوگ تھے بنی اسرائیلیوں کا، اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ آپ انہیں لے کر مصر سے لے کر چلے جائیں کسی اور طرف. تو جب یہ تعاقب کر رہے تھے
تو آگے جو بحر سفیز تھا، بعض لوگ اسے دریائے نیل کہتے ہیں، بعض سویز کا جو دریائے خلیج سویز ہے وہ کہتے ہیں۔ تو یہ تھی، اس میں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ اپنا عصا پھینکا تو درمیان میں رستہ بن گیا، اور دونوں طرف جو پانی کی موجیں تھی وہ پہاڑوں کی طرح بلند ہو گئی تھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اس چیز کا ذکر کر رہے ہیں کہ ایک تو آپ کو موسیٰ علیہ السلام اتنا آپ کے ساتھ ظلم کرتا تھا، ہم نے اس سے بھی آپ کو نجات دی، اور جب فرقنا پھاڑ دیا، دو ٹکڑے کر دیا، نہ ہم نے بھی ساتھ تمہارے بحر دریا کو، فَأَنجَيْنَا پس نجات دی، یہ نہ ہے ہم نے اللہ اپنے لیے یوز کر رہا ہے، تمہیں پس نجات دی ہم نے تمہیں، وَأَغْرَقْنَا اور غرق کیا ہم نے آلَ فرعون آل فرعون کو، وَأَنْتُمْ اور تم، انتا کا مطلب تم واحد مذکر، انتم تم دو، اور انتم تم سب، تنظرون اور تم سب، یہ منظر جو تھا وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، اور یہ ان کی کتابوں میں بھی یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو یہ آیتیں اللہ تعالیٰ یہودیوں کے لیے بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بڑی آزمائشوں سے بھی بچایا، تم پر انعامات کیے، لیکن اب یہ ہمارے جو نبی ہیں اور قرآن پاک ہے، آپ اس کے انکاری ہو چکے ہیں۔ چلے میں آپ اسے روایت کرتا ہوں۔ اچھا جی، یہاں سے تھی یا بنی اللہ زینہ، وہ جو یظنون یقین رکھتے ہیں